بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک تھوڑا سا علمی نوعیت کا ہے جی۔ ٹاپک یہ ہے کہ لفظ عشق اور ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی، اس ٹاپک میں دراصل جو ہے نا وہ لفظ عشق جو ہے نا، عشق کا جو لفظ جو ہے نا، اس کے استعمال کے اوپر میں آج آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کے متعلق میں تھوڑی سی ریسرچ بیسڈ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ عام طور پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کی طرف سے بھی اور ہماری سوسائٹی میں بھی بہت سارے دوستوں کی طرف سے یہ ایک کوشچن ہوتا رہتا ہے عام طور پہ کہ کیا جو عشق کا جو لفظ جو ہے، لفظ عشق جو ہے، عشق کی جو ٹرم جو ہے، اس کو ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے اوپر میں تھوڑی سی آپ لوگوں کے سامنے ایک دو چیزیں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری سوسائٹی میں سب سے مقدم، سب سے محترم جو رشتے ہیں نا، اور وہ ریئلٹی بیسڈ ہیں، یعنی کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب سے زیادہ جو پیار کرتے ہیں وہ سب سے پہلے ہم اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم دوسرے رشتے آ جاتے ہیں، جیسے بہن، جیسے بھائی، اور پھر وہ دیگر جو دوسرے رشتے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اچھا، غور کریں تو ہم ان رشتوں کے لیے ہم نے کبھی اپنے والدین کے لیے یا کبھی ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا جی کہ مجھے اپنے بھائی سے عشق ہے، یا خدا نخواستہ جی مجھے اپنے والد صاحب سے عشق ہے، مجھے اپنی ماں سے عشق ہے۔ یہ لفظ کبھی ہم نے استعمال نہیں کیا۔ اب تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے اس بات پوائنٹ کو تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ عشق کا جو میننگ جو ہے نا، یعنی کہ یہ جو ورڈ جو عشق جو ہے، اس کے میننگ ہے بہت زیادہ محبت، یعنی کہ کسی سے شدید جب محبت ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی عشق۔ اور یہ اوورال جو ہے نا یہ مثبت معنوں میں نہیں آتا، یعنی کہ اس کے جو میننگز جو ہیں وہ شدید محبت کے ہیں، لیکن یہ جو لفظ جو ہے یہ عام طور پہ مثبت معنوں میں، مثبت جب ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یا یہ کہہ لیں کہ یہ اچھے معنوں میں ہماری سوسائٹی کے لحاظ سے یہ استعمال نہیں ہوتا۔ پوائنٹ کلیئر ہوا نا کہ لفظ عشق جو ہے یہ عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں مثبت، جب ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو ہم اس وقت جو ہے نا وہ عشق کے ورڈ کا ہم چناؤ نہیں کرتے۔ اب یہ ہے جی کہ صوفیانہ ادبیات اور فارسی لینگویج، مطلب کہ فارسی زبان میں اور صوفیانہ ادبیات میں یہ ٹرم جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ پوائنٹ کلیئر ہوا؟ دو چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ ایک میں نے کہا جی کہ فارسی زبان، کیونکہ فارسی میں ہمارے مذہب کا بہت سارا لٹریچر موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی، بہت زیادہ لٹریچر۔ اور دوسرا میں نے کہا صوفیانہ ادبیات، تو فارسی میں بھی اور صوفیانہ ادبیات میں بھی عشق کی جو ٹرم ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ اس کی دو بڑی مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو ہیں جی مولانا رومی اور دوسرے ہیں جی اقبال۔ مولانا رومی نے بھی اور اقبال رحمہ اللہ علیہ نے بھی عشق کی ٹرم جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے استعمال کی ہے۔ اچھا، ان دونوں حضرات کے علاوہ بھی اور بھی کئی ہمارے اکابر اور جید قسم کے جو صوفیہ اکرام جو ہیں، انہوں نے عشق کی ٹرم جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس پوائنٹ آف ویو سے اور اس سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بلا جھجک اور پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عشق کی ٹرم جو ہے وہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مثبت معنوں میں اور اچھے معنوں میں، یہ پوائنٹ ضرور نوٹ کر لیں کہ مثبت اور اچھے معنوں میں
صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کی لاجک، اس کی وجہ اور اس کی بیس بنیاد میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ ہمارے صوفیہ کرام نے، اور جید دو نام میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے، مولانا رومی اور اقبال نے یہ ٹرم جو ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے نا وہ استعمال کی ہے۔ آپ اور کمنٹ میں ہمیں ضرور اپنی آراء آپ لوگ ذرا بتا دیا کریں، اس سے تھوڑی ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔